بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 4 رمضان المبارک اتوار کے دن یہ افطار ٹرانسمیشن لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ میں ڈاکٹر بلند اقبال، آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان، آپ کا دوست اور سیٹ انٹرٹینمنٹ HD TV کی یہ نشریات جو کہ کئی ممالک میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ، UAE اور یہاں تک کہ امریکہ، لاطینی امریکہ، تمام ممالک میں یہ ٹرانسمیشن سیٹلائٹ یعنی سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہے وہ براہ راست دیکھی جاتی ہے۔ تو تمام دیکھنے والے لوگوں کو، جو مسلمان پوری دنیا میں آباد ہیں یا وہ لوگ بھی جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ان سب کو میری جانب سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد اور اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، رمضان المبارک کا یہ مہینہ پہلا عشرہ جو کہ عشرہ رحمت ہے، بہت تیزی سے ہم سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں حاصل کرنی ہیں، لیکن ان کا حصول کیسے ہو، یہ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میں نے مفہوم بتایا آپ کو ایک آیت کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر اگر کریں تو اس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ قرب الہی کس طرح حاصل ہوتا ہے، کون سا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کیا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ذکر الہی اور قرب الہی کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ایک مومن جو ہے وہ رمضان المبارک میں کس طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور کون سی وہ چیزیں ہیں جو اس سے ایک مومن کو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں، اور کون سی وہ چیزیں ہیں جو اسے اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔ یعنی ایسے بھی بدقسمت لوگ موجود ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ پاتے ہیں صحت و تندرستی کے ساتھ، استطاعت رکھتے ہوئے، لیکن وہ روزے سے محروم رہتے ہیں۔ تو پھر یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، مہر ثبت کر دی، اور پھر یہ لوگ جو ہیں یہ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ بہرحال ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے، اس مہر سے بچائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندوں میں شمار کرائے، اور ہمیں ہر وقت ہمارے لیے استغفار کا راستہ اللہ تعالیٰ کھلا رکھے۔ یہ دعا، اس دعا کے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اپنے اسپانسرز کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں فیصل بقی اینڈ سنس ٹریولز اینڈ ٹورز عمرہ پیکج۔ یہ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا دکھائیں بھی، فیصل بقی اینڈ سنس ٹریولز اینڈ ٹورز عمرہ پیکج۔ خاص طور پہ بہت زبردست قسم کا یہ عمرہ پیکج، مجھے یاد ہے میرا پہلا جو عمرہ ہوا تھا، یعنی جو میں نے زندگی کا اپنے پہلا عمرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب کی، وہ فیصل بھائی نے ویزا لگوایا تھا، اور اتنی جلدی ویزا لگوایا تھا، یعنی جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بلاوا بھیج دیتا ہے تو پھر کسی چیز میں دیر نہیں ہوتی۔ تو فیصل بقی ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے نا، عمرے کے لیے بہترین آپ کا انتخاب ہو سکتے ہیں۔ نیلسن پینٹس، رنگ زندگی کا، نیلسن پینٹس کی جانب سے بائک ہیں اور دیگر انعامات ہیں۔ پھر یونیک، اور آپ ہمیشہ کا ساتھ، یونیک اور ہمارا ہمیشہ کا ساتھ ہے، کئی سالوں سے، سال کئی دہائیوں سے یونیک ہمارے ساتھ ہے، اور یونیک اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اور ترقی کرتی رہے۔ اس کے علاوہ یونیک بیٹریز فیصل بقی کی جانب سے، بائکس بھی ہیں، اور دیگر جو ہمارے اسپانسرز ہیں ان میں KFC ہمارے میل پارٹنر ہیں، حافظ ریئل فوڈ، سویٹس اسنیکس اینڈ بیکرز، بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، فیصل بقی، فارمائٹ سرفیسز فار ایوری مومنٹ، یہ آپ کو بتاتے چلیں، ابھی وہ بھی دکھائیں گے ہم آپ کو۔ انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک، نوید اکبر اینڈ کمپنی سول انجینئرز اینڈ کانٹریکٹر، ان کا بھی ہمیں تعاون حاصل ہے۔ المصطفیٰ، نیلسن پینٹس، میڈیکیم گروپ آف کمپنی سب سے بڑے ہمارے اسپانسر ہیں، بلکہ یہ ہمارے جو ہیں یہ سرپرست بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، ہمارے رہنما بھی ہیں، سب کچھ جو ہیں وہ میڈیکیم گروپ آف کمپنیز، اور ہمارے چیئرمین جناب خلیل احمد نینی تال والا صاحب۔ اس کے علاوہ کمانڈر بلڈرز، فلک ناز گروپ، اور اس کے ساتھ ساتھ اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، ہمدرد پاکستان، ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، روح افزا، دی آرکڈ اسکول، نیلسن پینٹس، می باڈی اسپرے، مزیدار حلیم، حاجی محمد حنیف صاحب۔ بس ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور بہت لمبی عمر عطا فرمائے۔ حاجی صاحب تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ تندرست ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ذہنی طور سے انسان جو ہے نا پریشان ہونے لگتا ہے۔ تو میں حاجی صاحب سے یہ کہوں گا اگر دیکھ رہے ہیں کہ بالکل پریشان نہیں آپ نے ہونا، اور گھبرانا آپ نے بالکل نہیں ہے، اس بات کو آپ ہمیشہ خیال رکھیں۔ تو مزیدار حلیم کا ہمیں تعاون حاصل ہے۔ ماڈ گرل، یونیک بیٹریز، یونیک وائلڈ وینچر واٹر پارک، اس کی جانب سے ہمیں ڈیلی جو ہے ناظرین وہ دیا جا رہا ہے، دی جا رہی ایک ممبر شپ میں، وہی
ایک وہ چیک ڈھونڈ رہا ہوں ان کا جو رکھا ہوا ہے، وہ ابھی تھوڑی دیر میں مل جائے گا تو یہاں رکھوا دیں گے. وہ اصل میں چیک جو ہے وہ بہت اہم ہے. وہ 1,00,000 روپے کا چیک ہے جو 1,00,000 روپے وائلڈ وینچر واٹر پارک کی طرف سے دی جائے گی. بہرحال ناظرین، ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز قاری فیصل چشتی نے تلاوت پیش کی تھی، اس سے ہو گیا تھا. السلام علیکم قاری صاحب. مائک میں اگر بولیں گے تو لوگوں تک آواز جائے گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اتوار کا دن، آج 4 رمضان المبارک. آج بڑے اسمارٹ لگ رہے ہیں آپ. تیاری ہے کہیں جانے کی؟ یہیں آنے کی تیاری تھی. اس کے بعد گھر جائیں گے سیدھے؟ پکی بات ہے. میرا مطلب ہے کسی کھانے پہ، دعوت پہ تو نہیں جانا. میں تو اچھی بات کر رہا ہوں آپ سے. اچھا اچھا ماشاءاللہ، بہت میچنگ کر کے آج آپ. اور یہ کلر خاص طور پہ قاری فیصل پہ بہت سوٹ کرتا ہے. یہ جو کون سا، اس کو ڈارک گولڈن کلر کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو؟ براؤن یا گولڈن کا مکس. براؤن اور گولڈن کا مکسچر جو ہے نا، یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں آپ بہت آج اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، جناب شکیل مدنی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. معروف نعت خواں، ثنا خواں ہیں، نعت گو شاعر ہیں، صاحب کلام ہیں، درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ نعت خوانی اور محفل حسن قرات کے جو ہیں یہ منصف میں سے ہوتے ہیں. اور جناب ہم ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آج کچھ آپ کی بھی اسپیشل تیاری لگ رہی ہے؟ بس مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دونوں نے کہیں پلان بنایا ہے جانے کا. یہ اچھا ناظرین، آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ پچھلے رمضانوں میں بھی ہوتا رہا ہے. یہ اکثر یہ لوگ پلان کر لیتے ہیں. ایک دن مندی کھانے کا پلان بنایا ہوا تھا، میں نے پکڑ لیا تھا. یہ زیادہ افطاری نہیں کر رہے تھے. میں نے کیوں نہیں کر رہے؟ کہہ رہے نہیں وہ ہمیں کہیں جانا ہے. جب میں نے زیادہ کوریدا تو پتہ چلا کہ قاری فیصل چشتی اور شکیل مدنی صاحب کا پہلے سے پلان بنا ہوا تھا کہ افطاری ذرا سی کر کے یہ مندی کھانے نکل جائیں گے. ایسا ہی ہے؟ بتائیں سر آپ. جی ہاں بالکل ایسا. آج بھی کچھ ایسا ہی ماحول ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے بعد ایک اور جگہ بھی مجھے پہنچنا ہے. اچھا، تو ظاہر ہے. تو گھر پہنچتے پہنچتے کیا ٹائم؟ آپ 12-1 بج جاتے ہیں. آج تو میرے خیال مشکل ہے آپ گھر پہنچ پائیں. نہیں میں پہنچوں گا، لیکن 12-1 سحری کے وقت نہیں. آج تو 10 سے 11 تو بج جائیں گے. 10 سے 11 تو بج جائیں گے. چلے ہاں، نہیں بہت دیر. پھر بھی رمضان المبارک میں آپ کے گھر والے کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ آپ اس طرح گھومتے پھرتے رہتے ہیں باہر رمضان بس میں؟ یہ سرکار کی نعتوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سر، کیا بات آپ نے تو لاجواب کر دیا. بات ہی ختم کر دی. اس نے اس پر مصروف رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. آپ پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کرنے کی آپ کو جو ہے نا یہ توفیق عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کی توفیق عطا فرمائی. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. تو بس اب یہیں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کریں، اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں انشاءاللہ. اللہ اللہ کرو صدا اللہ. کیا کہنے صاحب؟ اللہ اللہ کرو صدا اللہ. اللہ اللہ کرو صدا اللہ صدا اللہ. کیا کہنے صاحب؟ واہ واہ واہ. ابتدا اللہ انتہا اللہ. کیا کہنے صاحب؟ ابتدا اللہ انتہا اللہ. سبحان اللہ. میں نے دل سے جہاں کہا اللہ. سبحان اللہ. میں نے دل سے جہاں کہا اللہ. خود بخود کام بن گیا اللہ. خود بخود کام بن گیا اللہ. فکر عاجز حروف ہیں بے بس. فکر عاجز حروف ہیں بے بس. فکر عاجز حروف ہیں بے بس.
حمد کوئی کہے تو کیا اللہ، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ، اللہ اللہ کرو صدا اللہ۔ شرک سے مستقل بچے رہیے، شرک سے مستقل بچے رہیے، کیونکہ ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ، ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ، غمزدوں کا ہے وہ بڑا غمخوار، غمزدوں کا ہے وہ بڑا غمخوار، بے سہاروں کا آسرا اللہ، بے سہاروں کا آسرا اللہ، جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین، جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین، کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ، کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ، اللہ اللہ کرو صدا اللہ، ابتدا اللہ انتہا اللہ، اللہ اللہ کرو صدا اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب، بہت خوبصورت بہت انداز میں شکریہ۔ آپ نے جو ہے نا یہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، بہت خوبصورت انداز میں، بہت اچھا لگا، جزاک اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، اب ہم آمین۔ اپنی آج کی اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور جس طرح تلاوت قرآن پاک سے اس ٹرانسمیشن کی ابتدا ہوتی ہے، اس کے بعد حمد باری تعالیٰ اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سعادت نصیب کی ہے کہ کئی سالوں سے ہم یہ قصیدہ بردہ شریف اسی طرح پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال میں درخواست دینا چاہوں گا فائزہ کامران کو، آئیے فائزہ کامران تشریف لائیے۔ شکیل بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، لیکن ابھی میں کچھ وقت کے لیے چاہوں گا کہ آپ تشریف رکھیں، اور اس کے بعد پھر جب مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے تو پھر آپ جو ہیں وہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا دوبارہ سے حصہ بنیں گے۔ اور اب یہاں ہم قصیدہ بردہ شریف جو کہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ ایک ایک شعر میں، ایک ایک لفظ میں کسی نہ کسی پریشانی، کسی نہ کسی روحانی مسئلے کا اس میں حل موجود ہے، علاج موجود ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے اب سب ہم مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ قصیدہ بردہ شریف پیش کرتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا He is Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, the leader of both the worlds, the Lord of men and all hidden powers, and the Lord of the Arabs and the Lord of the rest of the world. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا He is our the dearest, to whom hopes can look forward for succor and redress in all befalling calamities and sudden frights. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اکرم المخلوق مانگو اور میں کیسے پناہ اکرم المخلوق مانگو اور میں کیسے پناہ حادثات عام میں ہے آپ میری تکیہ گاہ O the most generous of all, who else is there to give me protection in sudden calamities and common mishaps? Surely
There is none except you. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا، فائدہ کامران آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جس خوبصورت انداز میں ناظرین ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ قصیدہ بردہ شریف ہم پیش کریں. اب آنے والے دنوں میں اس کے مختلف اشعار کو تبدیل کر کے پیش کیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں کئی فصلیں ہیں قصیدہ بردہ شریف میں، اور جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس میں بیان کی گئی ہے، جس طرح کمالات بیان کیے گئے ہیں، جس طرح معجزات بیان کیے گئے ہیں، ہر فصل میں کچھ نہ کچھ نیا یا کچھ ایسا بیان کیا گیا ہے جسے پڑھ کے انسان کی طبیعت جو ہے وہ باغ ہو جاتی ہے. بہرحال یہ قصیدہ بردہ شریف اپنے اندر خود ایک معجزہ رکھتا ہے کہ یہ مختلف بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے، اور کس طرح حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو اس قصیدہ بردہ شریف سے شفا حاصل ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے آنے والے پروگراموں میں. بہرحال ناظرین، اس وقت ہم یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جن سے آج ہم بات کریں گے قرب الہی اور ذکر الہی کے حوالے سے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.